السلام علیکم. پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی. اور جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر اور پھر ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے. اس سلسلے میں جو ایران کی تمام تر اس چیز سے ہٹ کے کہ یہ کیا اقدامات ہوئے ہیں، لیکن جو ہے ایک خطے میں ایک بری طریقے کی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے. ایک جنگی صورتحال جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں اور اس سلسلے میں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. یوں تو ایران کے اس عمل کو جو ہے وہ ایک جرأت مندانہ عمل اور بہادری ایران کو جو ہے وہ بریو نیشن کے طور پر جو ہے وہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پہ مسلم ورلڈ میں. اراکین پارلیمنٹ سے ہماری رپورٹر عائشہ ناز نے کچھ بات کی ہے اور ایک رپورٹ تیار کی ہے. ہم پہلے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اسرائیل اور ایران کی جنگ کیا خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ اسرائیل اور ایران کا جنگ خطے کی نہیں، ساری دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. اس کا اثر تو ہم پہ کے نزدیک ہے. ایک تو اسلامک ملک اور ہمارے پڑوسی کی حیثیت سے تو ہماری بہت اس کا اثر ہم پہ بھی پڑے. دنیا کو پتہ ہے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے. پاکستان اسرائیل کو ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتی کہ سب کو پتہ ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے تھا. امریکہ کے آشیرواد کے بغیر یہ اسرائیل کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ایران پہ اٹیک کرتا. امریکہ کو جیسا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ وہ دنیا میں امن چاہ رہے ہیں، تو ہم یہ امن کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی اس میں جسٹس کرنا چاہیے. اگر وہ اسرائیل کو سپورٹ کریں گے تو اس میں امریکہ کی اپنی پوزیشن خراب ہوگی. جو ایران پہ اس نے حملہ کیا، کل وہ پاکستان پہ بھی حملہ کر سکتا. ایران کی پہلی پرائرٹی اسرائیل کے اندر رجیم چینج ہے. اس کی پرائرٹی اس کا دفاع ہے اور وہ آواز بنا ہے غزہ کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوئی ہے اس کے اندر، اور اس ٹائم پہ پوری مسلم امت اس کے ساتھ کھڑی ہے. پر ہمیں اس کو اور فعال بنانا چاہیے، OIC کے کردار کو اور فعال کرنا چاہیے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کو کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تو نیتن یاہو کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ بھی بے بس ہے اس کے آگے. پہلا موقع ہے کہ پاکستان جو ہے عالمی اسلام میں یہ دوبارہ ثابت کریں کہ ہم اسلام کے قلعہ ہیں. اسرائیل نے کبھی ہمارا بھلا نہیں چاہنا ہے. ابھی بھی بھارت کے ساتھ جنگ میں پوری اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہمارے خلاف استعمال ہوئی. نیتن یاہو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ایران کے بعد ہم پاکستان کو ہٹ کریں گے. تو لہٰذا پاکستان کو چاہیے کل کی مدد کریں. آج اگر ایران ڈوبتا ہے تو اس کے بعد لکھ لیں کہ کوئی بھی اسلامی ملک محفوظ نہیں ہے اسرائیل اور ان کے حواریوں کیا. دیکھیے خطے کے لیے تو خطرناک ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اب اسرائیل خیر منائے. امریکہ کا تو ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں. امریکہ کے کوئی پالیسی نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی فارم میں سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. دیٹ از رانگ. ہمیں پاکستان کو بھی اس پہ سیریس ریزرویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وی مسٹ اسٹیٹ فارورڈ ٹو دس کہ ہمیں دنیا کی سیاست کے اندر اس معاملے پہ اپنا ویو پوری طریقے سے سامنے رکھنا چاہیے. امریکہ، اسرائیل کا ویو بالکل، اور بھارت کا، یہ تین دنیا کی وہ مملکتیں ہیں جو جس اسٹائل کے اندر جس طریقے سے دنیا کا استحصال کر رہی ہیں اور امن کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں. ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا کو تو خاص طور پہ، لیکن تمام دنیا اس کے اوپر اپنے سخت تحفظات کا اظہار کرتی ہے. پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگ بندی وقت کی ضرورت ہے. پروگرام بے نظیر اسلام آباد کے ساتھ عائشہ ناز، پارلیمنٹ ہاؤس. جی، عائشہ ناز کی آپ نے رپورٹ دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ آج سارا دن پارلیمنٹ میں اسرائیل اور ایران کی جنگ کو لے کر کیا باتیں ہوتی رہی ہیں. ایک طرف اسرائیل اور ایران کی یہ کشیدگی ہے، مگر کل ہم نے یہ دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکی صدر ہیں، ان کا اچانک سے ایک بیان سامنے آتا ہے جس میں وہ جو 2 دن پہلے بات کر رہے تھے اس سے بالکل جو ہے انہوں نے بالکل ڈفرینٹ قسم کی بات کی، بالکل اس کے مخالف بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی میں ثالثی کا کردار امریکہ ادا کر سکتا ہے، اور میں نے اب تک جہاں جہاں بھی جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہاں پر سیز فائر ہوا ہے.
انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی مثال دی کہ اور بڑی وضاحت سے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی جنگ بندی میں میرا اہم کردار ہے. تاہم وہ شکوہ کرتے بھی نظر آئے کہ میرے اس تمام تر جو کردار ہوتا ہے جہاں بھی میں جنگ بندی جہاں بھی میں دنیا کے لیے اقدامات کرتا ہوں اس کو لوگ سراہتے نہیں ہیں. یہ ان کا اپنا رونا تھا. مگر یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے, ابھی ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ ہوں گے, ہم ان سے بھی یہ سوال کریں گے. ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ یا تو آپ فریق ہو سکتے ہیں یا ثالث ہو سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایٹ اے ٹائم دونوں کرداروں کو جو ہے وہ نبھایا جائے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اسرائیل نے جو تمام حملے کیے ہیں ایران پر اور ایران کو ایک بھاری نقصان پہنچا ہے, کیونکہ ایران ڈٹا ہوا ہے. وہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو اپنے وزڈم سے لڑتی ہے, جو اپنے جوش و جذبے سے لڑتی ہے. مگر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایران کو جو ہے جو امریکہ ہے اس کو اسرائیل کا اس کے پیچھے جو ہے وہ پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ وہ امریکہ تھا. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات معلوم نہ ہو. تو اب کیسے وہ جو ہے وہ ثالثی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ان حملوں سے پہلے, کیا جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے ایک ریڈ لائن کراس کر لی اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہ جنگ کس قدر جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے؟ اور دوسری جانب جو اسرائیل جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے, جو جنگی سامان استعمال کر رہا ہے, وہ بھی امریکہ ہی کا فراہم کیا ہوا ہے. امریکہ کیا کردار ہے, یہ جنگ کس طرح جا سکتی ہے, اور پاکستان پہ, خطے پر اور دنیا پہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, یہ سب ہم بات کریں گے. مگر یہاں پر ہوا ہے وقت ایک بریک کا. بریک پہ جاتے ہیں اور پھر جب واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ ہوں گے اور تفصیلاً اس اہم موضوع پر ہم بات کریں گے. تو اسٹے ود اس. کہتے ہیں خوش آمدید. اور بریک سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی جاری ہے, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایکسپرٹ فورن افیئر ڈاکٹر قندیل عباس نے, اور ہمیں اب سے کچھ دیر بعد جوائن کریں گے الماس حیدر نقوی جو کہ ایکسپرٹ ہیں فورن افیئرس کے. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب اسرائیل نے جو ہے وہ ایران پہ حملہ کر کے ایک ریڈ لائن کراس کر دی ہے. اب اس سے جو اور ایران نے بھی ظاہر ہے بھرپور جواب دیا ہے, مگر یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے اس تمام تر ایک جوش و جذبے, مذہبی جوش و جذبے سے ہٹ کر کہ ایران کو بھی جو ہے وہ ایک سخت کافی بھاری جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. مگر ایران کیونکہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو پچھلے 45 سال سے 40 سال سے ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتی ہے اور وہ اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو آپ ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھیں کہ اس کا یہ حالات اب کس طرف جائیں گے؟ کیا اب یہ ساری وار سچویشن پرولونگ ہوگی, بڑھے گی, اور ریجیم چینج کی جو بات کی جا رہی ہے وہ بات آئے گی, یا اب کوئی ثالثی کی طرف جو ہے وہ ایران بڑھے گا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پچھلے 75-76 سال سے جو صہیونی حکومت ہے 1948 میں جب اس کا ناجائز وجود قائم ہوا, اس وقت سے لے کر آج تک مڈل ایسٹ میں میرا خیال ہے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب کی روٹ کاز اسرائیل رہا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ عرب اسرائیل تنازع جو انٹرنیشنل افیئرز ہے اس میں بڑے واضح طریقے سے اس کو ہائی لائٹ ہوتا رہا, اور اس میں اصل بات یہی رہی ہے کہ جو اسرائیل کا ناجائز وجود ہے یہی اصل مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ کی ریزن ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک چیز کا وجود بھی غلط ہو, یعنی یونائٹڈ نیشن کے حساب سے آپ دیکھیں اگرچہ وہاں پر اب اس کو اوکے کر دیا گیا, یعنی اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے, لیکن جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اصول ہیں اس کے مطابق آپ اگر دیکھیں تو کسی دوسری کی سرزمین پر آ کر ایک یعنی یہودیوں کے لیے اس نام سے ایک ملک قائم کیا گیا, جس چیز کا وجود ہی غیر قانونی اور غلط ہو, انہوں نے اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی پھر غلط ہی کام کرنے تھے اور غیر قانونی کام کرنے تھے. اس سے پہلے دیکھیں تقریباً تمام عرب ممالک سے ان کے لڑائیاں ہو چکی ہیں, جنگیں ہو چکی ہیں, اور اس وقت بھی
جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں یعنی فلسطین، مقبوضہ فلسطین کے، اس میں ایک تو خود فلسطین کی سرزمین پر صہیونیوں کا قبضہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مصر کے اوپر ہے، اس کے ساتھ لبنان کی کچھ علاقوں پہ قبضہ ہے، جارڈن کے کچھ علاقوں پہ قبضہ ہے۔ اب یہ وجہ یہ بنی ہے کہ جو ان کا پلان تھا گریٹر اسرائیل کا، اس کے تحت یہ باقی عرب ملکوں پہ بھی قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا 1979 میں، تو امام خمینی نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کے ناجائز وجود کو کبھی نہ تسلیم کریں گے، نہ اس کو قائم رہنے دیں گے، یعنی ایگزسٹینشل تھریٹ بن گیا ایران ان کے لیے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اسرائیل ایک سرطان کے پھوڑے کی طرح ہے اور اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور اس بنیاد پر جو انہوں نے پالیسی بنائی ہے انہوں نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن دوسری طرف اب اسرائیل کی جو جنگجویانہ ذہنیت تھی، جارحانہ ذہنیت تھی، انہوں نے نہ صرف یہ کہ غزہ میں ایک جینوسائیڈ کمٹ کیا اور فلسطینیوں کا بے رحمی سے خون بہایا، بلکہ ہمسایہ تقریباً تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی ان کی جنگیں جاری رہیں۔ اب اس اسٹیج تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے براہ راست ایک یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کو وائلیٹ کیا ہے، کیونکہ جس ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو وہ بہانہ بنا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہاں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سپرویژن میں وہ پروگرام چل رہا ہے، اور اگر کسی نے کوئی اقدام کرنا ہے تو پہلے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اس کی بات کرنی چاہیے اس کو۔ لیکن اس کے باوجود کہ ایران کا پروگرام NPT پہ سائن کیا ہوا ہے اور ایران کا وہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ IAEA کی سپرویژن میں چل رہا ہے، اس کے باوجود جو آپ نے جس ریڈ لائن کراس کرنے کا اشارہ کیا، جب ایران نے اٹیک کیا تو اب یونائٹڈ نیشن کے چارٹر 51 کے مطابق ایران کو سیلف ڈیفنس کا پورا حق حاصل ہے، اور انہوں نے وہ اپنا حق استعمال کیا ہے۔ بالکل، انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کیا، پہلے بھی کیا تھا، نفاد اللہ اقبال کیا تھا، لیکن اب بھی کیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے الماس حیدر نقوی نے۔ الماس، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور اب اسرائیل کی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ اب ایران کی بھی جو پوزیشن ہے، اس کا بھی جو تمام تر سینیریو ہے، جو اس کے سرکمٹینسز ہیں، وہ بالکل اس طرح ہو جائے جیسے عراق کے ہیں، شام کے ہیں، اور وہ ایک جسے کہتے ہیں جنگ لڑتے لڑتے ایک بدحالی کی طرف چلا جائے؟ جی بہت شکریہ بے نظیر، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، یہ جو ابھی ریسنٹ جو کانفلکٹ شروع ہوا ہے، یہ ایک سیریز آف ایونٹس کا جو ہے وہ ایک تسلسل ہے، یہ آئسولیشن میں نہیں ہے، اور ایک پوری، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا، کہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کا حصہ یہ نظر آتا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیے کہ امریکی صدر جو ہے وہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نیگوسیشن کے اندر ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل کی آشیرواد بھی جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کے بغیر، امریکہ اور یورپ کی آشیرواد کے بغیر اسرائیل جو ہے وہ اتنا بڑا رسک جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ ایران کی جنگ جو ہے وہ صرف اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پورے مغرب کے ساتھ ہے، ایک پورے الائنس کے ساتھ ہے، اور جس کی جو سربراہی ہے وہ امریکہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بہت بڑا گیمبل ہوا ہے اسرائیل سے، اس نے بہت بڑی انیشیٹو لیا ہے، اور اس کی جو کاسٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ہیوی کاسٹ اس کو پے کرنی پڑے گی۔ ایران کی ڈیمیجز ہوئے ہیں انٹرنلی، آپ دیکھیے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں، ٹارگٹس ہو رہے ہیں، لیکن آپ ایک اسٹریٹجی کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو فورس ہے اس کا لیول وہ گریجولی انکریز کر رہے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ جو ہے وہ اسٹرائک کے اندر انہوں نے اپنی پوری فورس جو ہے وہ یوز کی ہے۔ آپ پہلے سے لے کر 5th راؤنڈ تک آپ ایک لیول دیکھ رہے ہیں اس کے اندر انکریز ہوتا ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ اپنے حملے اس نے اگر نہ روکے تو جو لیول ہے وائلنس کا اور جو فورس ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے، جس کی انڈیکیشن جو ایرانین جو ملٹری لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ بہت واضح مطلب دے رہے ہیں۔
تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سٹیج کے اوپر ایرانیوں نے کوئی ویک سگنل جو ہے وہ دیا ہے. وہ بالکل جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے, وہ بالکل کسی بھی صورت میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ مجھے تو جو لگ یہ رہا ہے کہ جو سگنلز آ رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ وہ اتنی انکریز کر دیں گے, اور کرنی بھی چاہیے ایز اے اسٹریٹجی, کہ جب آپ نیگوسیشن میں جائیں گے اس کے بعد تو آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ اپنی اس جو ہے وہ ٹیبل پہ جائیں. ادروائز آبویسلی یہ مطلب وار از این سیریس بزنس, اس کی جو ہے وہ کانسیکوینسز بہت ایڈورس ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران کے پاس جو کارڈز ہیں وہ موجود ہیں, وہ پلے کر سکتا ہے, اور وہ بہت وائزلی جو ہے وہ اس کو پلے کر. ڈاکٹر صاحب جیسے بھی ارماغ نے کہا کہ ایران کے پاس کارڈز ہیں اور بڑے اسٹرانگ کارڈز ہیں جو وہ پلے کر سکتا ہے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس اب کیا آپشن موجود ہیں؟ ابھی مذاکرات کی بات کر رہے تھے, تو مذاکرات کی میز پہ تو آنے کے لیے تیار ہو گیا تھا, بات اس کا میرے خیال میں اب کچھ عرصے میں کوئی ایک دور شروع ہونے والا تھا, لیکن پھر اب یہ تمام تر سچویشن ہو گئی. تو آگے آپشنز کیا بچے ہیں ایران کے پاس؟ دیکھیے ایران کے پاس جو آپشنز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں, اس لیے کہ ایران نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے اس کی ایکسپیکٹیشن اسرائیل کو بھی اور باقی دنیا کو بھی نہیں تھی. اسرائیل میں, امریکہ میں اور یورپ میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایران موساد کو استعمال کرتے ہوئے جب ایران کی یعنی ٹاپ لیڈر کو, لیڈرشپ کو ختم کر دے گا تو وہ فوری طور پہ 1-2 دن میں کولیپس کر جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران کو اس چیز کا پچھلے 4 دہائیوں میں یہ رہا ہے تجربہ کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اسے کئی موقعوں پر ایلیمینیٹ کیا جاتا رہا. یعنی ان کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو ایک ہی واقعے میں مار دیا گیا تھا, پھر پارلیمنٹ کی پوری بلڈنگ کو اڑا دیا گیا تھا. اس طرح کے تو واقعات ہوتے رہے, لیکن کسی جگہ بھی وہ کولیپس نہیں کیا. میرا خیال یہ کہ ایران نے 18 گھنٹے کے اندر ہٹ بیک کر کے یعنی ریٹیلیٹ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ انٹرنلی انٹیکٹ ہیں, اور یہ وہ مس کیلکولیشن ہے جو اسرائیل سے ہوئی ہے. اب اسرائیل کا آپ سائز اگر دیکھیں تو اس کے اوپر اگرچہ بہت کم میزائل پہنچتے ہیں, کیونکہ رستے میں 7-8 رکاوٹیں ہیں ایرانی میزائلوں کو پہنچنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود اگر اس چھوٹے سائز میں 100-150 میزائل گر جائیں, آپ فرض کریں کہ ہر 1-2 کلومیٹر کے اوپر ایک میزائل گر جائے, تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس کی کیا شکل باقی بچے گی. اس لیے کہ آلریڈی جو حماس کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی تھی اس میں وہ شدید نقصان اٹھا چکے ہیں. ابھی ایران کا جو اٹیک ہوا ہے آلموسٹ اسرائیل کو اندر سے انہوں نے کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے, اور یہاں سے باہر نکلنا اب اسرائیل کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. اب جو پچھلے 1-2 دن کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے, خصوصاً آج کے دن میں نیتن یاہو پورا زور لگا رہے ہیں کہ امریکہ کو وہ ڈریگ کر کے وار کے اندر لا سکیں. اور میرا خیال یہ کہ امریکہ نے شروع سے سگنل یہ دیا ہے, کیونکہ ٹرمپ صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے ووٹر سے کہ وہ دنیا سے جنگیں ختم کریں گے, اور ان جنگوں کو ختم کرنے کی بجائے اگر وہ جنگ میں آ جاتے ہیں, ایک تو انٹرنلی ان کے لیے کافی پرابلمز بنیں گے, اور دوسرا جب وہ اس ریجن میں خدا نخواستہ اگر جنگ میں آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے پورے مڈل ایسٹ کی اکانومی تباہ ہو سکتی ہے. اور یہ مڈل ایسٹ کی اکانومی کو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 20 سے 30% انرجی ریسورسز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ سے یورپ کے لیے جاتے ہیں, اور یہاں اگر ڈسٹربنس ہوتی ہے تو ورلڈ اکانومی پہ بھی بڑا سیریس امپیکٹ آئے گا. تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اب ڈسیسو رول پلے کرنا ہے امریکہ کے رول نے, اور وہاں پہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ جنگ روکنے کی طرف جا کے علاقائی امن کو بچاتا ہے یا پھر جنگ میں وہ کود کر عالمی امن کو بھی تباہ کرتا ہے. بالکل نفی صاحب, آپ بات کی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی اکانومی کی کہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اس میں فیکٹرز آ سکتے ہیں. تیل کی ترسیلات کا جو تمام تر سسٹم ہے وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے اگر یہ جنگ زیادہ دیر تک جاری رہی, اور اس میں نہ صرف اس کا اثر جو ہے ہمارے اس خطے میں پڑے گا بلکہ مغرب پر بھی پڑے گا. تو اب اس سے تو پوری اگر اس جنگ کا زیادہ دیر تک جاری رہنا تو یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اب امریکہ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بات کہی تھی, یا تو فریق ہو سکتا ہے یا ثالث ہو سکتا ہے.
ابھی تک تو وہ ہمیں اسرائیل کا فریق نظر آیا ہے، مگر اب جیسے کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا ہے کہ ہم تو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں نے اب تک جتنے بھی، ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنا جو الیکشن میں جو اپنا کارڈ کھیلا تھا وہ دنیا میں جنگ بندی کا کھیلا تھا، اور انہوں نے یہ کل کہا بھی کہ انہوں نے مثال بھی دی پاکستان کی اور بھارت کی جنگ بندی کی. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو فریق ہے وہ جب ثالث بنے گا اور تو وہ کردار جو ہے ایکسیپٹیبل ہوگا خاص طور پہ ایران کے لیے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ ثالث کے بجائے فریق ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایرانی لیڈرشپ کے آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ تو الزام دھر رہے ہیں امریکہ کے اوپر اس ساری سچویشن کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایران جو ہے وہ امریکی ثالثی جو ہے وہ قبول کرے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی جو ہے وہ نیگوشیشن کی ٹیبل کے اوپر موجود تھے، وہ ڈائلاگ کر رہے تھے، جو ہے وہ ٹاکس کی ڈیٹس جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ تھیں، ڈیلیگیشن جو ہے وہ رابطے میں تھے. اور اس سارے پروسیس کو اگر امریکی آشرواد کے ساتھ اس کو سبوتاج کیا گیا ہے، تو اگر ایرانی لیڈرشپ اس کے اوپر اعتماد کرتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ زیادہ فروٹفل ہو سکتا ہے. ہاں، اس میں چائنیز اگر کوئی رول پلے کرتے ہیں یا رشین جو ہیں، رشینز نے بھی اپنی جو ہے وہ پرپوزلز رکھی ہیں سامنے اور وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں، تو اس کو ایرانی قبول کر سکتے ہیں. لیکن اس میں رشین پرپوزل کیا اسرائیل کو ایکسیپٹیبل ہوگا، یہ دیکھنے کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس سارے پروسیس کو دیکھیں تو ایرانی لیڈرشپ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کی بہت کلیئر انڈیکیشن ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر ریڈی فار اے لانگ وار، یعنی کہ وہ ایک لمبی جنگ کے لیے تیار. اب سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے تنے تنہا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اکیلے اتنی لمبی جنگ جو ہے وہ لڑ سکتا ہے. ہاں، دوسری طرف اگر آپ ڈریگن کرتے ہیں یو ایس کو تو اس کے ساتھ پھر جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. اگر آپ ایک گریٹ پاور جو ہے ایک ریجنل کانفلکٹ کے اندر انوالو ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو سٹیکس ہیں، جو باقی گریٹ پاورز ہیں جیسے رشیا ہے، چائنا ہے، وہ بھی الرٹ ہو جائیں گے، اور پھر ہم اس کو ایک گلوبل وار کے طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. آپ گلوبل پالیٹکس کے اندر ایک جو ہے وہ ڈیوائیڈ دیکھ رہے ہیں. ایک طرف پورا لبرل ورلڈ جو ہے وہ کھڑا ہے، اور نیتن یاہو بھی آپ کے سامنے جہاں پہ ایک تو ملٹری فورس یوز کر رہا ہے، اور دوسرا ایک آئیڈیولوجیکل فیکٹر وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک اللیبرل رجیم ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. رجیم چینج بھی ان کے آبجیکٹس کے اندر شامل ہے. تو ایک طرف لبرل ورلڈ ہے، دوسری طرف اللیبرل ورلڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اللیبرل ورلڈ ہے، جیسے رشیا ہے، جیسے چائنا ہے، جیسے اور جو اس طرح کے ملک ہیں، وہ بھی ایران کے ساتھ جو ہے وہ آ کے کھڑے ہوں گے. تو فال آف ایران میں نہیں اس کو دیکھ رہا، بلکہ اس کی بڑی سیریس کانسیکوینسز ہیں ریجنل لیول کے اوپر بھی اور گلوبل پالیٹکس میں. جی بالکل، اس کے کیا آپ آگے بھی کیا اثرات ہوں گے، مگر یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، شارٹ بریک کا. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو مزید اس بارے میں گفتگو کریں گے. کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ جنگ جو ہے اگر یہ پرولونگ ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اب یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑی مشکل سچویشن ہے، اور اب لگ ایسا رہا ہے کہ کچھ 1971 والی سچویشن میں ہم چلے گئے. ایک طرف ایران ہے کہ جو کہ پاکستان کا اہم پڑوسی ملک ہے، دوسری طرف بھارت ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ابھی ہم ایک وار سچویشن سے پوری طرح نکلے بھی نہیں ہیں. اور ایک طرف امریکہ ہے جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، مگر وہ پاکستان اور بھارت کو بھی پاکستان کو بھی ایک طریقے سے وہ سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان اس نے جنگ بندی کروائی ہے. تو اب اس سارے سینیریو میں پاکستان کو آپ کہاں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے پاکستان اس وقت بڑی اچھی پوزیشن پہ ہے، بلکہ میں اوور آل کہوں گا کہ ایران کے اس واقعے کے بعد تو خطے میں پاکستان کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ ہمیں صرف اس وقت ایک پولیٹیکل ول چاہیے امریکہ کے جو خطرناک اور نیگیٹو ارادے ہیں اس خطے کے بارے میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ امریکہ نے اس وقت دو سائیکوپیتھ لوگوں کو استعمال کیا ہے اپنے پراکسی کے طور پہ، یعنی مڈل ایسٹ میں انہوں نے نیتن یاہو کو اپنی پراکسی اہداف کے لیے استعمال کیا، اور جو ساؤتھ ایشیا اس میں مودی جیسا نفسیاتی شخص جو ہے اس کو استعمال کیا گیا چائنا کو کاؤنٹر کرنے اور پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، لیکن دونوں کو بڑی شدید قسم کی شکست ہوئی ہے۔ اور اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ جب پاکستان پہ مودی نے اٹیک کیا اور اب ایران پہ جب نیتن یاہو نے اٹیک کیا ہے تو ایک کنسنسس ہمیں نظر آ رہا ہے اسرائیل کے خلاف، یعنی پوری مسلم ورلڈ کو پوری ہسٹوریکلی اسرائیل کی ایک کنڈمنیشن آئی ہے، خاص طور پہ سعودی عرب اور پاکستان نے کنڈیم کیا ایران پر اسرائیلی اٹیک کو، اور دوسرا جو نفرت پائی جاتی ہے اس کی بنیاد پر پوری دنیا میں خاص طور پر اسلامی دنیا میں ایک ایران کی حمایت سامنے آئی ہے، اسی طرح جیسے مودی کے خلاف پاکستان کی حمایت ہوئی تھی۔ اس سٹیج پہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ثبوت دیا ہے کہ مودی اور نیتن یاہو جیسے لوگ عالمی امن کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اگرچہ پاکستان اور ایران دونوں نشانہ بنے ہیں، لیکن ان کی جو ریٹیلیشن ہوئی ہے اس سے ثابت ہوگا کہ دنیا میں اب مائٹ از رائٹ نہیں چل سکتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اب اگر پاکستان کے ساتھ انڈیا ڈائلاگ کرنا چاہے گا تو وہ پاکستان کی شرائط پہ ہوں گے، یعنی کشمیر کے مسئلے کو ان کو حل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جب ایران کے اوپر جائیں گے تو ایران کے اوپر اٹیک اسرائیل نے ان کے نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس کو ختم کریں گے، لیکن اب جب جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات ہوں گے تو ایران کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بالکل واضح ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نیوکلیئر ویپن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پورے مڈل ایسٹ کو نیوکلیئر ویپن فری زون آپ قرار دے دیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اسرائیل کا نیوکلیئر ویپن بھی ختم کر دیا جائے۔ دورے معیار نہیں چلیں گے کہ آپ اسرائیل کو تو اجازت دے دیں نیوکلیئر ویپن رکھنے سے اور ایران کو روکیں۔ یہ ایسی سچویشن ہوگی کہ پھر آپ مڈل ایسٹ میں بھی بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑی پازیٹیو سچویشن ہے ایران کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے کہ اس وقت وہ مل کر جو ایگریسو جو پالیسیز ہیں امریکہ کے اشارے پر صہیونی حکومت کی اور انڈیا کی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دونوں اکٹھے بھی کھڑے ہیں، اور باقی مسلم دنیا اور اپنے باقی جو ریجنل الائی خاص طور پہ رشیا اور چائنا کو ساتھ لے کے جب بات کریں گے تو بڑا ایک اسٹرانگ ویو سامنے آئے گا۔ اچھا نقوی صاحب، ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے یہ دیکھا، وہ مناظر بھی دیکھے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ کہ ایرانی وزیر خارجہ نے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں بڑے نعرے لگائے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے۔ آپ اس میں آپ کا کیا دیکھنا ہے کہ جو اس یہ مطلب ایک ایز اے نیبر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے، اور ایران ایک وہ میرے خیال میں واحد ملک ہے جس نے ڈٹ کے اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے۔ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو اسرائیل جو چاہ رہا تھا کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو، ویسے تو دونوں ملک ہی چاہ رہے ہیں کہ ادھر رجیم، لیکن اسرائیل خاص طور پہ چاہ رہا ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ رجیم چینج ہو جائے، کیونکہ وہاں پر بھی کچھ پولیٹیکل جو سینیریو ہے، لیکن اب جو ہم نے آفٹر وار جو ایرانی نیشن کو جو ہے وہ اتنا یونائٹڈ دیکھا ہے، اتنا متحد دیکھا ہے، تو اب یہ پاسبل نظر نہیں آ رہا۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے الماس؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور میرا آپ سے یہی سوال ہوگا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے جو اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے، وہ جو گورنمنٹ ہے وہ چینج ہو جائے، لیکن ہمیں جو ہے وہ وہاں کی جو قوم ہے، ہمیں ایرانی قوم جو ہے وہ بہت متحد نظر آئی ہے، اور اوور آل ایرانی قوم کا نیچر بھی اس طرح کا ہی ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل کا جو مقصد ہے وہ اس میں کامیاب ہو پائے گا اگر اس جنگ کو بہت زیادہ طول بھی دی جاتی ہے تو؟
1979 से जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया तो उसी जमाने से अमेरिका और सहयूनी हुकूमत की ये कोशिश रही है कि ईरान की इस्लामी इनकलाबी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए, और ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं रही, उन्होंने इसके लिए अमली इक़दाम भी किए। और इन अमली इक़दाम में आप सबसे बड़ी चीज़ तो ये देख लें कि 46 ईयर से ईरान के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। उसके बाद अमेरिका और यूरोप के इशारे पर सद्दाम ने 8 साल तक एक जंग ईरान पर मुसल्लत की, और उस जंग में भी पूरी दुनिया एक तरफ और ईरान अकेला एक तरफ जंग लड़ा है, उसमें से वो कामयाबी से बाहर आए हैं। ईरान के अंदर टेररिज्म हुआ, ईरान को इक़्तिसादी तौर पर कमजोर करने की कोशिश की गई। यानी ये सारे इक़दाम देखें तो हमें आज जब कोई बम फूटा तो हमें नजर आ रहा है कि जंग शुरू हुई है। ईरान को तो 46 ईयर से इस जंग का सामना है, और वो रजीम चेंज के लिए उन्होंने कौन कौन से पापड़ हैं जो नहीं बेले। अभी देखिए मोसाद की पेनिट्रेशन वहां पे इतनी ज्यादा है कि उन्होंने पिन पॉइंट करके एक एक जगह पे वो ईरानी कमांडर जो अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे, इसलिए बैठे हुए थे कि ईरान अमेरिका के साथ डायलॉग में मसरूफ था, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ड्यूरिंग डायलॉग अमेरिका इजराइल को ये सिग्नल दे देगा कि वो ईरान पे अटैक करे। लेकिन इसके बावजूद ईरान के जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, इनको मारने के बावजूद उन्होंने देखा कि ईरान ने हिट बैक किया, रिटेलिएट किया। तो अब मेरा ख्याल है जो रजीम चेंज का उनकी ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश ही रहेगी। अब उसके बरअक्स मुझे नजर आ रहा है कि शायद इजराइल में आपको रजीम चेंज नजर आए, इसलिए कि नेतन्याहू पिछले 2 सालों से जो जेनोसाइड कमिट कर रहे थे गजा में, उसकी वजह से बड़ी शदीद एक नफरत पाई जाती है इजराइल में, और इस वक्त भी उनकी जंगजुयाना ज़हनियत की वजह से पूरे इजराइल में एक खंडर में उसको तब्दील कर दिया गया है। और वो खुद भी अपनी लीडरशिप के साथ इजराइल के अंदर बैठ के वार को लीड नहीं कर रहे, बल्कि किबिस में बैठे हुए हैं, इजराइल के बाहर बैठे हुए हैं। और यानी इस तरह के डरपोक आदमी किसी मुल्क की लीडरशिप को नहीं चला सकता। दूसरा ये कि अभी चंद दिन पहले जो उनकी हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक एतमाद आई थी, सिर्फ 3 वोटों से वो बचे हैं, और उसी वजह से उन्होंने ईरान पे अटैक एक वजह ये भी थी कि उन्होंने अटैक किया ताकि उनके खिलाफ मजीद कोई मूवमेंट ना हो सके। इस सारी सूरत हाल में मुझे लगता ये है कि हमें इजराइल के अंदर बड़ी सीरियस किस्म की चेंजेस नजर आएंगी, क्योंकि जो सेकुलर बाकी दुनिया से बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर, सुहाने ख्वाब दिखाकर उन्हें लाया गया था कि यहाँ बड़ी लग्जेरियस लाइफ उनको मिलेगी, बड़ी सहूलियात होंगी। अब पिछले कम से कम 2 सालों से ये हो रहा है कि उन्हें हर 1-2 घंटे के बाद बंकर्स के अंदर जाना पड़ता है। इसकी वजह से उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन साइकिक हो चुकी है, नफसियाती मरीज बन चुके हैं। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है ईरान उसी तरह एक बड़ी ताकत बनकर सामने आ गया जैसे पाकिस्तान बनकर सामने आया है, और इजराइल को मेरा ख्याल है मुंह की खानी पड़ेगी, और वहां पे हमें रजीम चेंज को उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप जैसे अभी बात कर रहे हैं कि रजीम चेंज, जो कि हमें लग भी रहा है कि नेतन्याहू की जो हुकूमत है उसका खात्मा जो है वो ईरान करने में कामयाब हो जाएगा, और ओवरऑल ये सिचुएशन नजर आ रही है, तो फिर तो ये ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और ईरान एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाएगा। देखिए ईरान के ऊपर जिस तरह की जंग मुसल्लत की गई है ना, इसमें एक चीज बड़ी अहम है कि इस वक्त चीन और रशिया के साथ उनका अलायंस होने के बावजूद उन्होंने उन पर भरोसा नहीं किया कि वो ये देखते कि चाइना या रशिया उनको इजाजत देते हैं लड़ने की या नहीं, बल्कि उन्होंने जितनी उनकी डिफेंस की टेक्नोलॉजी और जितनी ऑफेंस की टेक्नोलॉजी है ये उनकी अपनी बनाई हुई है। आप इस वक्त कोई वेपन नहीं देख रहे कि जो डायरेक्टली यानी अमेरिकन एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हो या अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रशियन अमेरिकन या चाइनी वो सिस्टम यूज कर रहे हैं। जितनी भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी उनकी अपनी है, क्योंकि वो सैंक्शंस में थे, उन पर पाबंदियां लगी हुई थी, तो उन्होंने बजाय बाकी मुल्कों पे भरोसा करने के अपनी सारी इंडस्ट्री को डेवलप किया है। इस इंडस्ट्री को प्रेजेंट करने का ये पहली दफा ईरान को मौका मिला पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि जो 8 साल की जंग इराक के खिलाफ उन्होंने लड़ी थी, मैंने बताया आपको कि बड़ी कामयाबी से उससे बाहर निकले हैं, लेकिन इसके बीच में जितना टाइम गुजरा पिछली 2 दहाइयों में उन्होंने अपने आप को इंडस्ट्रियल के लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे इतना आगे वो ले गए हैं कि इस वक्त इस जिस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल की, ड्रोन्स की पावर उन्होंने शो की है, तो अब मेरा ख्याल है कि छोटी मोटी कंडीशन पे वो किसी टेबल टॉप पे नहीं आएंगे और दुनिया से बहुत बड़ा कोई अपना मुतालबा भी मनवा सकते हैं। और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि
اگر اب بھی مسلم دنیا آپس میں اکٹھی نہ ہوئی تو پھر ایک کے بعد ایک کی باری آئے گی. میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان، ایران، سعودی عرب اگر یہ مل کر کھڑے ہو جائیں تو جو صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات ہیں اس کو بھی روکا جا سکتا ہے، خطے کو بھی نامنی سے روکا جا سکتا ہے. اور ایک مستقل حل یہ ہے کہ مودی اور نتن یاہو جیسے حکمرانوں کو نکیل ڈال کر عالمی عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ عالمی اور علاقائی امن کو خطرے میں ڈال سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس آپ کا، الماس حیدر نقوی آپ کا. اور جنگ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہوتی ہے، کیا وہ اور آج کل کے خاص طور پہ جب پوری دنیا جو ہے وہ اکانومک کرائسس کا شکار ہے، معاشی بدحالی کا شکار ہے، ایسے میں جو جنگ ہے وہ کیا ہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی، آخر میں مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہی پڑتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ